یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا یہ ترانہ مجاز لکھنوی یعنی اسرار الحق مجاز نے لکھا تھا۔ یہ ترانہ آج بھی یونیورسٹی کی ہر تقریب میں جوش و ولولے کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ مجاز 19 اکتوبر 1911 کو فیض آباد کے نزدیک رودولی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آج بھی جب جدید شاعری، ترقی پسند تحریک یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ذکر آتا ہے تو مجاز لکھنوی کا نام ایک چراغ کی طرح روشن دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ خوب پہچان لو اسرار ہوں میں، جن سے الفت کا طلبگار ہوں میں، عشق ہی عشق ہے دنیا میری، فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں۔ مجاز کی زندگی صرف 44 برس یعنی 44 ایئرس پر محیط تھی، مگر اس مختصر عمر میں انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جس سے اردو شاعری ہمیشہ روشن رہے گی۔ یہ وہ دور تھا جب فراق، جوش، فیض، فانی، مخدوم، جذبی اور علی سردار جعفری جیسے شاعر مشہور تھے۔ ایسے میں اپنی الگ پہچان بنانا آسان نہیں تھا، لیکن مجاز نے کر دکھایا۔ وہ ذہانت کی اونچائی کو چھوتے ہوئے بہت کم عمری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ مجاز کی مقبولیت کے 3 بڑے سبب ہیں۔ پہلا سبب ان کے خیالات میں نئے دور کی جھلک تھی، دوسرا ان کی عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی زبان تھی، اور تیسرا سب سے اہم ان کی شاعری میں بلا کی دیانتداری یعنی آنیسٹی تھی۔ 4 دسمبر 1955 کو صرف 44 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بارے میں جوش ملیح آبادی نے سچ کہا تھا، یہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجاز کیا تھا اور کیا ہو سکتا تھا، اگر وہ بڑھاپے کی عمر تک آتا تو اپنے عہد کا سب سے بڑا شاعر ہوتا، مگر افسوس پینا اسے کھا گیا، یعنی شراب نوشی نے ان کو نقصان پہنچایا۔ مجاز رومان کے ہی شاعر نہیں، انقلاب کے بھی شاعر تھے۔ انہوں نے مزدوروں، کسانوں، محروموں کی آواز کو اپنی شاعری میں بلند کیا، لیکن اس انقلابی جذبے کے پیچھے بھی ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک تنہا روح، ایک بے قرار انسان چھپا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں، ساری محفل جس پہ جھوم اٹھی مجاز، وہ تو آواز شکست ساز ہے۔